تو غور کریں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیا معنی رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تمام صحابہ کرام بلکہ کل انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے اور محبوب ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب، سب سے گہرے دوست، سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے، سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو سچا ماننے والے، اور سب سے پہلے حضور سے ہجرت کی اجازت طلب کر کے جانے والے، جن کو حضور نے خود روکا کہ آپ نہ جائیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ شخصیت حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سبق دے رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا حاضرین، ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ چیونٹی پر پاؤں پڑ جائے تو بھی رونے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کچھ نہیں کہا، عرض کیا حضور آپ بالکل سچے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ادھر سوال ادھر جواب، فوراً تسلیم کرنا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی حالت اور کیفیت ہے۔ تو محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب ہجرت کر رہے ہیں، حضور مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انتظار کرو، ہم بھی چلیں گے، یعنی ہجرت کا جب ہم کو حکم ملے گا تو ساتھ چلیں گے، یہ حضور نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت کی تیاری کرنے لگے۔ آپ نے 2 اونٹ خریدے، ایک اونٹ اپنے لیے خریدا اور ایک اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا۔ اور یہ جو اس سے پہلے جو بات آپ واقعہ سنے ہیں، یہ سن رہے ہیں، آگے کے بھی سن رہے ہیں، یہ تقریباً سیرت النبی کے مختلف کتابوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر ایک کتاب معارج النبوہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روانہ نہیں فرمایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق کائنات نے دین اسلام کی تعلیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے اور آپ کی تعلیمات قیامت تک قائم رکھنے کے لیے صحابہ کرام اور علماء دین، صالحین، اولیاء اللہ کی جماعتوں کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلے دین کی ہدایت اور لوگوں کو رہنمائی کے لیے خلفائے راشدین، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت کا کارنامہ انجام دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر انہیں استقامت دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کیا۔ حاضرین، خلفائے راشدین میں سب سے افضل ترین شخصیتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ماہ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ کو ہوا ہے۔ یہ ایک جمعہ اور اس کے بعد آنے والا جمعہ، اس کے بعد والا اتوار کا دن 22ویں جمادی الاخری کا دن ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا دن ہوگا۔ معزز حاضرین، افضل البشر بعد الانبیاء امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت پاک کے کچھ پہلو ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حیات طیبہ کا ایک ایک واقعہ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک حال قیامت تک آنے والی ساری قوم کے لیے رشد و ہدایت کا خزانہ ہے۔ لوگ جس میدان میں ہدایت اور شریعت و طریقت کے جس راستے پر بھی کسی بات کی رہنمائی اگر چاہتے ہیں تو ان کو اس راستے میں رہنمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور آپ کی سیرت پاک سے مل جاتی ہے۔ بے شمار آپ کے حالات طیبہ ہیں، زندگی کے احوال ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کے زندگی کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ 9 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے ارکان اور مناسک حج سکھانے کے لیے ایک جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کے قافلے کے ساتھ مدینہ شریف سے کعبۃ اللہ کو روانہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا ارادہ کیے، اور یہ اس لیے ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں جو کفار اور مشرکین تھے وہ کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے حج کا طریقہ نعوذ باللہ یہ تھا کہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے، بے لباس ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، اور دور جاہلیت میں مشرکین کے پاس یہ عمل ثواب کا عمل سمجھا جاتا تھا، یا وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے اس کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اس مرتبہ، وہ پہلے بھی کرتے تھے، پابندی لگا دی گئی تھی، فتح مکہ کے بعد پابندی لگا دی گئی تھی، مگر اس مرتبہ پھر مشرکین بے لباس برہنہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو سرکار نے حج کا ارادہ ترک فرما دیا۔ اس سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چند صحابہ کرام کو لے کر حج کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا اس قافلے کا، اور ایام حج کا بھی امیر بنایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ برات کی ابتدائی 40 آیتیں مناسک حج جب ادا کیے جاتے ہیں خطبے میں مختلف مقامات پر یہ آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ مشرک بھی آتے ہیں تو مشرک کو بھی سنائیں، چونکہ وہ آتے تھے تو ان کو سنانا بھی مقصد تھا، ایمان والوں کو بھی تعلیم دینا مقصد تھا۔ حاضرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر مدینہ شریف سے ذوالحلیفہ تک پہنچے۔ وہاں پر آپ نے احرام باندھا۔ یہ اہل مدینہ کے لیے میقات ہے، مدینہ شریف اور اس کے پیچھے سے آنے والوں کے لیے
حج و عمرہ کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو ذوالحلیفہ میقات کی جگہ ہے، تو وہاں سے احرام باندھ کر وہ حضرات آگے بڑھے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ایک پیام دیا ہے کہ اس مرتبہ حج کرنے والوں کو یہ پیام دیا جائے، اور یہ بھی عرض کیا کہ یہ پیام یا تو آپ دیں یا پھر وہ شخصیت دیں جو آپ کے بہت زیادہ قریبی ہیں، یعنی قریبی رشتہ داری رکھتے ہیں، آپ دیں یا وہ دیں جو آپ سے ہیں۔ یہ کلمات تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حج کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرما کر، کیونکہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم فرمایا کہ آپ جائیے اور یہ 4 باتیں لوگوں کو سنائیے، یعنی حج کے مقامات میں جہاں پر بھی ٹھہریں گے، نماز پڑھیں گے، خطبہ ہوگا یا کسی اعلان کی ضرورت ہوگی، تو سورہ برات کی ابتدائی آیتوں کے ساتھ یہ 4 باتیں بھی سنائیے۔ تو مزید 4 باتیں اضافہ سنانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 کلمات لے کر پہنچے۔ وہ 4 کلمات کیا تھے؟ 4 نصیحتیں کیا تھی؟ اعلانات تھے گویا کہ وہ 4۔ ایک اعلان یہ تھا کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہی جنت میں جائیں گے۔ اس سے پہلے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ مشرک بھی جنت میں جائیں گے، یہودی سمجھتے تھے کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کھلے طور پر اعلان فرما دیا کہ صرف ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، جو مومن نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ کوئی بھی برہنہ بغیر کپڑوں کے کعبے کا طواف نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا اعلان یہ کیا گیا، یعنی اعلان جو کرنے کی بات تھی وہ یہ ہے کہ آئندہ سال سے مشرک حج نہ کریں۔ اب تک یعنی 9 ہجری سے پہلے تک بھی مشرکین کو حج کرنے کی اجازت تھی، کعبے کا طواف کرنے کی اجازت تھی، اور یہ اعلان تیسرا اعلان آیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اعلان یہ فرمایا کہ شہر مکہ اور مدینہ وغیرہ اس کے اطراف و اکناف میں جو بھی کفار اور مشرکین رہتے ہیں وہ عہد کریں اور وعدہ کریں کہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ اعلان فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کافر اور مشرک نہ رہے، سب کے سب اسلام قبول کریں اور سب کے سب جنت میں آنے کے قابل بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی ہے، تو مہربانی کا حکم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سرکار کے حکم پر نکلے، راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور امامت ابھی شروع نہیں کی تھی، امامت بھی ابھی شروع نہیں کی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی قریب نہیں پہنچے تھے، مگر دور سے ہی حضرت صدیق اکبر نے جان لیا اور پہچان لیا کہ سرکار کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے، پہچاننے کے لیے کہ یہ پیام سرکار کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی دے کر بھیجی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے محبوب ہیں اور ایسی چاہت و محبت رکھنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کی اونٹنی اور اونٹنی کی آواز بھی حضرت صدیق اکبر پہچانتے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ حیوانوں کی آواز میں فرق کون محسوس کرتا ہے، لیکن سرکار سے اس اونٹنی کو نسبت ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری سے بھی اتنی محبت رکھتے تھے۔ تو کچھ دیر کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، حضور تشریف نہیں لا رہے ہیں، البتہ مجھے حضور نے روانہ فرمایا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں آپ امیر بن کر آئے ہیں یا پھر مأمور بن کر آئے ہیں؟ یعنی میرے ماتحت ہوں گے یا پھر حضور نے آپ کو میرا بھی امیر بنایا ہے؟ حاضرین، یہ اکابر بزرگوں کا تواضع ہے، انکساری ہے کہ صدیق اکبر جیسی شخصیت بھی آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ میرا کوئی امیر نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی آپ نے نہیں سمجھا، اگرچہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امیر بناتے، آپ کو امام بناتے اپنی حیات طیبہ میں، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ کوئی اور بھی میرا امیر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی جب تشریف لائے تو ارشاد فرمایا آپ امیر بن کر آئے یا پھر مأمور بن کر آئے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی دیکھیے، وہ عرض کرتے ہیں کہ امیر آپ ہی ہیں، میں مأمور بن کر آیا ہوں، آپ کے حکم کو ماننے والا بن کر آیا ہوں۔ پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ کہ سرکار نے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ وہ سورہ برات کی ابتدائی 40 آیتیں اور 4 نئی باتیں میں لوگوں کو سناؤں، جب خطبہ دیا جاتا ہے حج کے ایام میں تب میں لوگوں کو سناؤں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بالکل۔ تو اس کے بعد سے جب جہاں جہاں حج کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہوتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے مسائل بیان کرتے، اور آیتیں پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ برات کی ابتدائی 40 آیتیں پڑھ کر سناتے۔ یہ طریقہ کار رہا۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ایام مکمل کیے۔ اس درمیان میں جب خطبے کے وقت اعلان کرنا تھا، وہاں پر آپ نے یہ اعلان کیا، 40 آیتیں سنائی، اور وہ 4 جو احکامات، نئے احکامات دیے تھے وہ بھی آپ نے دیے۔ تو ایک شخص مشرکین میں سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے علی، آپ اپنے چچیرے بھائی کی طرف سے پیام لائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیام لائے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا معاہدہ ہے، وہ معاہدہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ معاہدہ اگر ختم ہو جاتا تو ہم آپ کی بات مانتے، ابھی معاہدہ ختم نہیں ہوا، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یعنی برہنہ کعبے کا طواف کریں گے، آپ ہم کو روک نہیں سکتے، یہ کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر سرکار مجھے پہلے سے نہ روکتے تو میں آج تیری گردن مار دیتا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی حضرت علی کو فرما دیے تھے کہ کوئی ایسی بدتمیزی کی بات کرے گا مگر آپ اس کے لیے تلوار نہیں نکالیں گے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے پہلے ہی روک دیا ہے، اس لیے میں خاموش ہوں۔ عین طواف کے وقت میں بعض لوگ ایسے ہی برہنہ آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالے اور زمین پر رکھ کر فرمایا اگر کوئی اس کام سے باز نہیں آئے گا تو اب میں تو گردن ماروں گا۔ تو ڈر کے وہ لوگ چلے گئے۔ تو حاضرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زیارت کی، کعبہ شریف کی حج ادا کیا۔ جب واپس آئے حج سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، کیا ابو بکر سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ آپ نے دوسرا پیام بھیجنے کے لیے اور 4 مزید نئی باتیں، احکامات سنانے کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا؟ مجھ سے خطا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے یار غار، آپ میرے ساتھی پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اور آپ دنیا میں بھی میرے ساتھی ہیں، حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھ لوگوں کو جام کوثر پلائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ کلمات علی کو دینے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں نے حضرت علی کو دیا۔ تو یہ بات یہاں اہم بات جو سارے واقعے سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ ہی میں امام بھی بنایا تھا نمازوں کے لیے، اور حج کا امیر بھی بنایا تھا۔ باقی دیگر کاموں میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ حضور نے
مقرر فرمایا تھا، اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، لیکن کام صدیق اکبر سے وہی لیتے تھے جو خلیفہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے واقعے سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ حاضرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو احوال اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند ایک اہم باتیں یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب ہجرت کر رہے ہیں، حضور مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انتظار کرو، ہم بھی چلیں گے، یعنی ہجرت کا جب ہم کو حکم ملے گا تو ساتھ چلیں گے، یہ حضور نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت کی تیاری کرنے لگے۔ آپ نے 2 اونٹ خریدے، ایک اونٹ اپنے لیے خریدا اور ایک اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا۔ اور یہ جو اس سے پہلے جو بات آپ واقعہ سنے ہیں، یہ سن رہے ہیں، آگے کے بھی سن رہے ہیں، یہ تقریباً سیرت النبی کے مختلف کتابوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر ایک کتاب معارج النبوہ ہے، اور کچھ اور احوال جو واقعات میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی ملفوظات ہیں۔ افضل الفوائد راحت المحبین اور فوائد الفواد، یہ 3 آپ کے ملفوظات سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت وغیرہ کے احوال ہم آپ کے سماعت میں لا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ خریدے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے حضرت صدیق نے جو اونٹ خریدا وہ اونٹ 800 درہم کا تھا۔ 800 درہم دے کر آپ نے وہ اونٹ خریدے تھے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے حضرت صدیق اکبر کے گھر پر اور فرمایا کہ ابو بکر چلنا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری پیش کی کہ حضور یہ اونٹ آپ کی ملکیت میں ہے، یہ اونٹ آپ کی ملکیت میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں قیمت دے کر ہی لوں گا۔ تو حاضرین آپ غور کریں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، آقا ہیں، اور صحابہ کرام تو اونٹ کیا حیثیت رکھتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ کے کسی کی کوئی چیز لیتے نہیں تھے۔ اگر آج ہمیں کوئی چیز دے دے، ہم کوشش بھی کریں گے زبردستی حاصل کرنے کی، کوئی دے تو لے بھی لیں گے، اور موقع ملا غنیمت ہے سمجھ کر حاصل بھی کر لیں گے، رکھ لیں گے۔ یہ کیفیتیں آج ہوتی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم عطا فرما رہے ہیں، یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ کوئی چیز دے دے تو اسے آپ حاصل کرو، بلکہ قیمت دے کر حاصل کرو۔ ہاں کوئی کہنے والے یہ کہیں کہ حضور یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفے بھی قبول فرماتے تھے، لیکن حضور جتنے تحفے قبول فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر تحفے دیتے بھی تھے۔ یہ مزاج طیبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پاک مزاج، امت کو بھی اسی مزاج میں رنگنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آئے ہاتھ میں بس حاصل کر لو۔ اس کے متعلق بات آئی ہے تو میں عرض کروں گا کہ حاضرین بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہماری شادیوں نے تو مسلمانوں کی کشتی ڈبو دی۔ شادیوں کے یہ طریقے میں اکثر شادیوں پہ کہتا ہوں، کیونکہ حاضرین اس وقت ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، قریب 50-60 سے زیادہ خرابیاں ہیں، اور ایسی خرابیاں ہیں کہ دیمک کی طرح مسلمانوں کو کھا رہی ہے، اور ایک بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کا غیروں کو دیکھے اور لوگوں نے اختیار کر لیا، اور اس کا چلن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب لوگ اپنی زندگی کا حصہ اسے بنا لیے۔ جب شادیاں ہونے لگتے زبردستی مانگا جاتا ہے۔ شادی کرنے والا لڑکا گاڑی کا مطالبہ کرتا ہے، جوڑے کی رقم کا مطالبہ کرتا ہے، گھر کا مطالبہ کرتا ہے، بزنس لگانے کا مطالبہ کرتا ہے، اور کیا کیا چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ پھر شادی کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، 2-3 سال تک اور چلتا رہتا ہے۔ جمعگی کو الگ رسم، جب الگ تحفے، پھر سالگرہ پہ الگ رقم، جب الگ تحفے، عجیب سے تماشے لوگوں نے بنا لیے۔ دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کیسی، یہ ہجرت کا موقع ہے، غنیمت کا موقع ہے، اور دشمن دین کے دشمن جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں چلو اب جو ہے موقع چلیے نکل تو جاتے،
نہیں فرماتے نہیں، پہلے خریدو، آپ سے میں نہیں لوں گا جب تک آپ کے 800 درہم آپ کو واپس نہ کرو۔ روایت میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ کی جیسی مرضی آپ فرمائے، تو سرکار نے ان کو قیمت دی جو انہوں نے خرید رکھی تھی پہلے سے حضور کے لیے، اونٹ اور سواری، قیمت دے کر حضور اس پہ سوار ہوئے۔ ایسے نازک مرحلے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز لینا پسند نہ فرمایا۔ پھر آرام طلبی کے موقع پر اور خوشیوں کے موقع پر لوگ کیسے ایک دوسرے سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ عجیب سا رواج لوگوں کے درمیان پڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے آج 70%، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 100 اگر شادیاں ہو رہی ہیں تو 70 شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، یا پھر 70 شادیوں کے کیس غیر مسلمین کے سامنے، یا پھر پولیس اکیڈمی میں، یا ان کے ٹیبلوں پر، یا پھر غیروں کے سامنے پڑے ہوئے۔ یہ حال ہے آج ہمارے گھر کے مسائل لوگ اپنے گھروں میں حل کرنا نہیں جانتے۔ 100 شادیاں ہو رہے ہیں تو 70 جھگڑوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ نہ ماں باپ کو سکون ہے، دو گھر پریشان ہیں، نہ ماں باپ کو سکون ہے، نہ شادی کرنے والی دلہا اور دلہن کو سکون ہے۔ یہ ایسی کیفیتیں بنتی جا رہی ہیں۔ اس کے متعلق اور مزید تفصیلات میں کچھ دیر کے بعد عرض کروں گا۔ بہرحال حاضرین، تحفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قبول نہیں فرمائے، کیونکہ یہ سفر کا موقع تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی تیاری کی، کیسی تیاری کی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ تیزی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان سفر تیار کرنے لگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری والدہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت اور کھانے کی روٹی اور کھانے کی اشیاء تیار کی تھی تاکہ سفر میں کام آئے، چونکہ یہ سفر کچھ دور تک، چند میل تک پیدل طے کرنے والے تھے، اس کے بعد سواریاں آنے والی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا انتظام کیا تھا، نازک مرحلے میں سمجھداری، عقل مندی کیا ہوتی ہے، اس کا ہم کو سبق ملتا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے پہلے ہی سے اونٹنیاں تیار کر رکھی، لیکن اونٹنیوں پہ سوار ہو کے نہیں نکلے، کیونکہ اونٹنی پر سوار ہو کے نکلیں گے تو سب کو نظر آئے گا، تو لہذا سامان سفر تیار کیا اور کھانے کے لیے اشیاء، گوشت اور طعام بھی تیار کیا۔ وہ توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ملا، یعنی پورا گھر کا سامان لپیٹ کر حضرت صدیق اکبر لے جا رہے ہیں، جو ضرورت کی چیز تھی۔ توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ملا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، ان کی چھوٹی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن کے کمر میں ایک مندیل، اوڑھنی بندھی ہوئی تھی جسے کمر بند کہتے ہیں، تو وہ کمر بند انہوں نے نکالا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دیے، پھاڑ کے ایک سے توشہ بند دیا، کپڑے میں وہ کھانا بند دیا، سالن وغیرہ جو بھی تیار کیا تھا کس طریقے سے۔ اس کے بعد اونٹنی کو باندھنے کے لیے یا خود پکڑنے کے لیے دوسرا کپڑا اس سے باندھ دیا، اس طرح اس کو کیری کرنے کا ایک سامان بنا دیا، آسان راستہ بنا دیا اٹھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 3 شخصیتوں کو تیار کیا۔ ایک کا نام تھا عبداللہ عریقت۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ راستے جانتے تھے مکہ شریف سے مدینہ پاک جانے کے جو کوئی نہیں جانتے تھے، تو ان کو دگنی اجرت دے کر صدیق اکبر نے پہلے تیار کیا تھا کہ تم کچھ دور تک ہمارے ساتھ چلنا، جہاں تک راستے پیچیدہ ہیں وہاں تک، تو ان کو ساتھ رکھا اور ان کو دگنی قیمت کے لیے تیار کیا۔ اور ایک شخص کو تیار کیا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ یہ جو اونٹنیاں ہیں جو پہلے سے تیار کی گئی تھی، وہ اونٹنیوں کو لے کر جائے اور پھراتے پھراتے اونٹنیوں کو چراتے ہوئے غار ثور تک لائے۔ ہم جس راستے سے جا رہے ہیں وہ راستے سے نہیں آنا ہے، کوئی اور راستے سے غار ثور تک پہنچنا ہے اونٹنیاں لے کر۔ اتنی ساری تدبیریں آپ نے کر رکھی تھی۔ تو حاضرین کرام، جب آپ گھر کے سارا سامان لے کر نکل رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت عثمان ابو قحافہ جن کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے، مگر ہجرت کے وقت وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔
انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کی دوسرے لڑکیوں سے بچیوں سے یہ فرمایا کہ تمہارے والد کچھ نہیں چھوڑ گئے، سب لے کے چلے گئے، میرے گھر کی بچیوں کو ایسے ہی چھوڑ گئے، کچھ نہیں چھوڑا ان کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ والد محترم جہاں پر سکے رکھتے تھے وہاں پر میں نے پہلے ہی سے ٹھکریاں، صاف ٹھکریاں جو ہوتی ہیں سکوں کی طرح بنا کر رکھا تھا، اور ان کے والد کو حضرت ابو قحافہ کو نظر نہیں آتا تھا، عمر بڑی تھی، نظر نہیں آتا تھا، تو ان کا ہاتھ لے جا کر میں نے بتایا دیکھو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہا، بس یہاں پر رکھے ہوئے اتنا کہا۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھو کہ والد نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ادھر گھر میں بچیوں کی تربیت، ان کو ایسا ہوشیار سمجھدار بنایا کہ کوئی بات ایسی آ جائے تو پتہ کسی کو نہ چلے کہ کہاں گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے شہزادے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اس کام پہ مامور کیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے روزانہ صبح کعبے شریف کے صحن میں چلتے پھرتے رہنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، وہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، سن لینا، اور رات میں ہم یہ راستے سے جا رہے ہیں، ہم سے آنا ملنا، اور پوری داستان کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، منصوبہ بندی ان کی کیا ہے وہ سنا دینا۔ ایک تنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے وقت میں اتنا بڑا پلان کیا تھا حفاظت کا، تحفظ کا۔ تو یہاں سے سبق ملتا ہے ایمان والوں کو کہ مصیبت کے وقت میں پریشان ہونے والا مسلمان سمجھدار نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ سمجھدار انسان ہے جو مصیبت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، تاکہ مصیبت کا سینہ سپر ہو کر سامنا کر سکے۔ مصیبت کے وقت بھاگنے اور پیٹھ دکھانے والے کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان پہلے سے تیاری کرتا ہے ہر مصیبت کی۔ تو حاضرین، ایسی سمجھداری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کو، اپنے شہزادیوں کو سکھائی تھی۔ آپ کی فضیلت وغیرہ کے متعلق اور بہت ساری تفصیلات ہیں، انہیں میں سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک اور خلفائے راشدین کے ناموں کی فضیلت کیا ہے اور کیسا ان کو مقام دیا گیا ہے۔ حاضرین، اس کے بارے میں صاحب معارج النبوہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں، معراج کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ پہلے آسمان پر جب تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا 70,000 فرشتے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں یعنی ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ 70,000 فرشتے پہلے آسمان میں جو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھتے ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت کی دعا پہلے آسمان میں 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جو ان سے نفرت رکھتے ہیں وہی فرشتے ان کے لیے دوزخی ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ تو غور کریں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیا معنی رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تمام صحابہ کرام بلکہ کل انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے اور محبوب ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب، سب سے گہرے دوست، سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے، سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو سچا ماننے والے، اور سب سے پہلے حضور سے ہجرت کی اجازت طلب کر کے جانے والے، جن کو حضور نے خود روکا کہ آپ نہ جائیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ شخصیت حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ تو ان کی زندگی سے ہم کو کیسے کیسے نصیحت والے پہلو ملتے ہیں۔ تو حاضرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آسمانوں کے 70,000 فرشتے آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا۔
تو خلفائے راشدین میں سے 2 شخصیتوں کا یہ مقام ہے، تو باقی 2 شخصیتیں حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے حضور نے فرمایا دوسرے آسمان پر جب میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ 70,000 فرشتے حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنے والوں کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر جب میں پہنچا تو دیکھا 70,000 فرشتے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر میں نے دیکھا کہ 70,000 فرشتے حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضور کہ میں 5ویں آسمان پر پہنچا، وہاں دیکھا کہ 70,000 فرشتے میرے تمام صحابہ اور تابعین کے دشمنوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والوں پر آسمان کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو بے ادبی کرنے والے اتنے برے ہوتے ہیں۔ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے چوتھے آسمان پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرے آسمان پر حضرت عمر کو دیکھا، اور دوسرے آسمان پر حضرت عثمان کو دیکھا، چوتھے آسمان پر حضرت علی کو دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ چوتھے آسمان پر پہنچ گئے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت کی برکت سے یہ مقام ملا۔ صحابی قرآن مجید نے، ویسے صحابہ کرام 1,24,000 ہیں، لیکن قرآن مجید نے جن کو صحابی کہا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ فرما رہے ہیں حضور آپ کی صحبت کی وجہ سے مجھے آپ کی صحبت کی برکت سے یہ مقام ملا۔ سرکار نے فرمایا حضرت عمر سے میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کس طریقے سے ملا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے؟ حضور جانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے دل کی کیفیت بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے صحابہ کیسا جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی مدد سے میں تیسرے آسمان تک پہنچا۔ حضرت عثمان سے حضور نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ عرض کرتے ہیں حضور رات میں شب بیداری کرتا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا رہتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو قیام شب کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا کہ دوسرے آسمان پر پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے دریافت فرمایا کہ آپ کو یہ کس عمل کی وجہ سے یہ مقام ملا؟ تو حاضرین آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی محبت نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تو حاضرین پتہ چلا کہ اونچا مقام پانے کے لیے سرکار کی محبت شرط ہے، اونچا مقام پانے کے لیے شب بیداری ضروری ہے، اونچا مقام پہ پہنچنے کے لیے حضور کی مدد ضروری ہے، اور اونچے مقام پر پہنچنے کے لیے سرکار کی صحبت ضروری ہے۔ تو غور کیجئے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے وہ آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہیں۔ پھر زمین کی گندگی میں رہنے والے لوگ ان آسمان کی بلندیوں میں رہنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کہتے ہیں تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ حاضرین، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مروی ہے، معارج النبوہ سیرت النبی کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ 7 آسمانوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت رکھی ہوئی ہے، تصویر کہہ لیجئے، یا آپ کی شکل و صورت معنوی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جیسے لوگ تصویر بناتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، وہ جنت ہے، جنت میں سب معنوی چیزیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا معنوی اور حقیقت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت 7 آسمانوں میں رکھی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حکمت پوچھی گئی کہ حضرت عثمان غنی کی صورت و شکل 7 آسمانوں میں کیوں ہے؟ تو دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان غنی، میرے صحابی عثمان غنی کی تصویر کی وجہ سے آسمان والوں کو بھی حیا ملے، وہ بھی شرم عثمان غنی کی پا سکیں، اس لیے ان کی تصویر آسمانوں میں رکھی گئی ہے۔ تو
تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کی خیرات زمین پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس صحابہ کرام ہیں، ان میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ ان ملفوظات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ذکر چھڑا، گفتگو شروع ہوئی۔ راحت المحبین آپ کے ملفوظات کی یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 582 میں ہے کہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ابو بکر صدیق ہی ہیں کہ جب سرکار نے رسالت کا اعلان کیا، یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور حضور نے پوچھا اے ابو بکر کہو کیا میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ فوراً کہا حضور آپ نے سچ کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی سرکار نے جس کو بھی فرمایا کہ میں نبی ہوں تو دلیل پوچھے، یا یہ کہے کہ میں بعد میں بتاؤں گا، مانوں گا، یا یہ کہ خاموش ہو گئے۔ ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کچھ نہیں کہا، عرض کیا حضور آپ بالکل سچے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ادھر سوال ادھر جواب، فوراً تسلیم کرنا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی حالت اور کیفیت ہے۔ تو محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حاضرین آپ یہ بھی فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستہ چل رہے تھے، ایک چیونٹی آپ کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ گئی، اس کے کراہنے اور درد سے تڑپنے کی آواز حضرت صدیق اکبر نے سنی، فوراً اپنا پاؤں ہٹایا اور چیونٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ قصہ نہیں ہے، آج سے تقریباً 750 سال پہلے کے وہ عظیم بزرگ کے جن کا فیضان ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیونٹی کی آواز سنی، وہ کرا رہی ہے، اپنے ہاتھ میں لیا، اٹھا کر دیکھا تو وہ تڑپتی ہوئی جان دے دی، تڑپ رہی تھی اور مر گئی۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ دیکھیے کتنے غمخوار، کتنے مہربان۔ حاضرین غور کر تکمیل کر لیں گے، پھر میں عرض کروں گا کہ اتنی مہربانی کہ ایک چیونٹی ان کے پاؤں کے نیچے آ کے مرتی ہے تو رو دے، آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں پروردگار تیری بارگاہ میں مجھے بال برابر بھی مقام حاصل ہے، اگر مجھے تیرے دربار میں بال برابر بھی مقام حاصل ہے تو اس مقام کی حرمت کے صدقے پروردگار اس چیونٹی کو زندہ کر دے۔ آپ نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیونٹی کو زندہ کر دیا، اس کے جسم میں رب نے جان ڈال دی، وہ چیونٹی زندہ ہو گئی۔ تو حاضرین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میں اتنی تاثیر اور تواضع و انکساری کی کیفیت یہ ہے کہ پروردگار تیرے پاس اگر میرا کچھ مقام ہے تو اس کی حرمت کے صدقے، میں کچھ نہیں ہوں، اگر کچھ ہے تو اس کی حرمت کے صدقے میری یہ دعا قبول فرما۔ تو رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، یعنی اللہ کے دربار میں اگر مانگتے ہیں تو تواضعانہ انکساری کے طور پہ مانگنا ہے، یہ کہ اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا، ایمان دیا، تو نے مجھ پر کرم فرمایا، تیری پہچان دی، رب تو نے مجھ پر احسان فرمایا کہ تیرے دربار میں سجدہ کرتا ہوں، اس کے قابل بنایا، میرے ان سجدوں کی، ان نمازوں کی، ان عبادتوں کی اگر کوئی حقیقت تیرے پاس ہے پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ دعا کے لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے، شان و شوکت نہیں بتائی جاتی اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں سب ناکارہ ہیں، سب فقیر ہیں۔ خالق کائنات بندوں کی تواضع کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سبق دے رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا حاضرین، ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ چیونٹی پر پاؤں پڑ جائے تو بھی رونے لگتے ہیں،
یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اکابر بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق یہ مختصر سی کتاب ہے، اردو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، 30 روپے ہدیہ ہے، آپ اس کو